السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اس لیسن کی ایکسرسائز نمبر 5 کریں گے۔ یہ ہے مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ جملے ہیں اردو میں، اس کا ترجمہ ہمیں عربی میں کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ جی بچوں، تو سب سے پہلا جملہ ہے، یہ پہلا جملہ، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ انتی بنتن جمیلتن، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو کی عربی کیا ہوگی؟ تم کی عربی انتی، اور خوبصورت لڑکی یہ موصوف صفت ہے، بنتن جمیلتن ایک خوبصورت لڑکی، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ انتی بنتن جمیلتن، تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ اس کے بعد اگلا سینٹنس ہے، وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ وہ ایک ذہین لڑکا ہے، تو وہ کی عربی کیا آتی ہے؟ ہوا، مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا۔ تو وہ ایک ذہین لڑکی ہے، وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ ہوا ولدن ذکیٌ، ہوا ولدن ذکیٌ، وہ ایک ذہین لڑکا ہے۔ ہوا ولدن ذکیٌ، ولدن ذکیٌ یہ موصوف اور صفت ہے، ذہین لڑکا، ہوا ولدن ذکیٌ۔ اب سینٹنس نمبر 3 ہے، یہ ایک نئی کار ہے۔ یہ ایک نئی کار ہے۔ ہذہ سیارۃ جدیدۃ، ہذہ کے معنی یہ، سیارۃ جدیدۃ نئی کار، ہذہ سیارۃ جدیدۃ یہ ایک نئی کار ہے۔ اچھا، اس کے بعد سینٹنس نمبر 4 ہے، وہ ایک پرانی بس ہے۔ وہ ایک پرانی بس ہے۔ تلک حافلۃ معنی بس، تلک حافلۃ قدیمۃ، تلک حافلۃ قدیمۃ وہ ایک پرانی بس ہے۔ اس کے بعد سینٹنس نمبر 5 ہے، کیا یہ کالا بیگ ہے؟ تو اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے جو کوشچن ورڈ ہے کیا، حروف استفہام، اس کی عربی لے آئیے، کیا، حل، یہ حل ہذہ کالا بیگ ہے، حل ہذہ حقیبۃ سوداء، حل ہذہ حقیبۃ سوداء کیا یہ ایک کالا بیگ ہے؟ اب اس کے بعد سینٹنس نمبر 6 ہے، پرانے گھر میں کون ہے؟ پرانے گھر میں کون ہے؟ اس کی کیا عربی آئے گی؟ سب سے پہلے ہم حروف استفہام کی عربی لائیں گے، کون کی، من، من مانے کون، پرانے گھر میں، تو یہ جو حروف جر ہے یعنی پریپوزیشن فی اور پرانا گھر، البیت القدیم مانے پرانا گھر، پرانے گھر میں فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے؟ من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے؟ من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے؟ سینٹنس نمبر 7 دیکھیے، کیا یہ کار قیمتی ہے؟ کیا یہ کار قیمتی ہے؟ تو اب اس کی عربی کیا ہو جائے گی؟ کیا حل یہ کار، ہذہ السیارۃ قیمتی ہے، ثمینۃ یا غالیۃ، حل ہذہ السیارۃ غالیۃ یا ثمینۃ۔ دیکھیے بچوں یہاں پہ کیا ہے، حل کیا یہ کار، یہ کار کیا ہے؟ اس میں اشارہ مشار الیہ، حل ہذہ السیارۃ قیمتی ہے، یہ اس میں اشارہ مشار الیہ مر کر کے مبتدا ہو جائے گا، اور قیمتی ہے خبر، تو خبر ہو جائے گی کیا؟ ثمینۃ، حل ہذہ السیارۃ ثمینۃ یا حل ہذہ السیارۃ غالیۃ۔ اگر ہوتا کیا یہ ایک قیمتی کار ہے تو پھر عربی الگ ہوتی، کیا یہ ایک قیمتی کار ہے کہ عربی ہوتی ہے، حل ہذہ سیارۃ غالیۃ، حل ہذہ سیارۃ غالیۃ۔ اچھا، اب سینٹنس نمبر 8 دیکھیے بچوں، سینٹنس نمبر 8 ہے، نہیں یہ کار سستی ہے، نہیں یہ کار سستی ہے۔ نہیں کی عربی کیا آتی ہے؟ لا، یہ کار ہذہ السیارۃ سستی ہے، رخیصۃ، لا ہذہ السیارۃ رخیصۃ، نہیں یہ کار سستی ہے۔ اب سینٹنس نمبر 9 دیکھیے، نیا باغ وسیع ہے، نیا باغ وسیع ہے، کیا ہوگی عربی؟ نیا باغ کی عربی الحدیقۃ الجدیدۃ کے معنی نیا باغ، الحدیقۃ الجدیدۃ یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدا ہو جائے گا، الحدیقۃ موصوف اور الجدیدۃ صفت، موصوف صفت مل کر کے مبتدا، وسیع ہے، الحدیقۃ الجدیدۃ واسعۃ، وسیع ہے، الحدیقۃ الجدیدۃ واسعۃ۔ سینٹنس نمبر 10 دیکھیے بچوں، سینٹنس نمبر 10 ہے، کلاس میں استاد اور شاگرد ہیں، کلاس میں، تو فی الصف میں نے کلاس میں، استاد و تلمیذ، فی الصف استاد و تلمیذ، کلاس میں استاد اور شاگرد ہے، فی الصف استاد و تلمیذ۔ اب اس پورشن کو ختم کرنے کے بعد، ٹرانسلیشن والے پورشن کو، یہ ہے کچھ قواعد کی بحثیں ہیں،
یعنی اس سبق میں ہم نے جو قواعد پڑھی ہیں جس کا تذکرہ ہم جگہ جگہ ہم کرتے آ رہے ہیں اسے ایک جگہ انہوں نے لکھ دیا ہے، تو آئیے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں۔ تو قاعدہ کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو، گرامر پورشن جو ہے وہ۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم یعنی اسم ذات کی کوئی صفت یا خصوصیت یا کیفیت بیان کی گئی ہو۔ کیا ہے بچوں؟ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم ذات کی کوئی صفت یا خصوصیت یا کیفیت بیان کی گئی ہو۔ کسے کہتے ہیں مرکب توصیفی؟ ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی کوئی خصوصیت، خوبی یا خامی یا کیفیت بیان کی گئی ہو، اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یعنی مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک موصوف اور صفت سے مل کر کے مرکب توصیفی بنتا ہے۔ تو جس میں کسی اسم ذات کی یعنی موصوف کی کوئی خوبی یا خامی یا خصوصیت یا کیفیت بیان کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ الولد النشیط، مثال کے طور پہ کیا ہے؟ الولد النشیط، یہ ہے الولد النشیط، یہ الولد النشیط۔ تو الولد النشیط یہ جو ہے اس میں الولد کیا ہے بچوں؟ الولد موصوف ہے اور النشیط صفت ہے، چست لڑکا۔ تو دیکھیے اس میں الولد اسم ذات ہے، اس کی خوبی یا خامی بتائی گئی ہے، الولد النشیط چست لڑکا۔ البنت الذکیۃ ذہین لڑکی، البنت اسم ذات ہے، اسم ذات ہے، اس کی خوبی یا خامی بتائی گئی ہے، الذکیۃ ذہین لڑکی۔ السیارۃ السوداء، السیارۃ کیا ہے؟ موصوف ہے، السوداء کیا ہے؟ صفت ہے، السیارۃ السوداء کالی کار۔ اب مرکب توصیفی کے تعلق سے چند اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے سے جانتے ہیں، پہلے جز کو مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہا جاتا ہے۔ موصوف کہتے ہیں جس کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف، اور صفت جو خوبی یا خامی ہو وہ صفت ہے۔ جیسے الولد موصوف ہے، لڑکے کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے، کیا؟ النشیط۔ الولد موصوف ہے اور النشیط کیا ہے؟ صفت۔ اسی طرح سے البنت موصوف ہے، الزکیۃ صفت ہے، السیارۃ موصوف ہے اور السوداء صفت ہے۔ تو مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ مرکب توصیفی کے دونوں اجزاء میں نکرہ، معرفہ اور تذکیر و تانیث وغیرہ کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ مرکب توصیفی میں یعنی موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت ہوتی ہے، یعنی دونوں کے دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف اگر مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسا کچھ بھی موصوف ہوگا صفت ایز اٹ از ہو بہو ویسی ہوگی۔ بس ایک استثناء ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت کو واحد مؤنث لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر عاقل کی جمع کو واحد مؤنث کے حکم میں لیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ ساری باتیں آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور اس پورے چیپٹر کو جو میں نے گاہے بگاہے پورا جو ایک الگ الگ ویڈیو میں جو پورا اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، اس پورے چیپٹر کو اچھی طریقے سے بار بار آپ سنیے، سمجھیے اور اپنی کاپی پہ لکھیے، اور پھر مجھ سے چیک کرائیے، اور کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بلا تکلف میرے واٹس ایپ نمبر سے فون کر کے آپ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بچوں یہ دیکھیے ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ مرکب توصیفی یہ مرکب توصیفی کا ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا۔ ہم نے بہت تفصیل سے بہت اچھی طریقے سے الحمدللہ اس پورے چیپٹر کو پڑھا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے تو الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی کے بعد جو ہے الفاظ معنی جب کا جو پورشن اب کر لیں گے، الفاظ معنی کے بعد جو ہے پھر یہ پورا ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کے بعد سوال جواب، یہ ہے گفتگو اور کنورسیشن والا پورشن ہے، اس کے بعد خالی جگہوں کو پر کیجئے، پھر موصوف اور صفت کو آپس میں ملائیے، اور اس کے بعد پھر مندرجہ ذیل سوالات کے عربی میں جواب دیجئے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا؟ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ یہ پورا کا پورا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ پورے چیپٹر کو آج جو میں نے پڑھایا اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اور پورا کا پورا چیپٹر شروع سے آخر تک آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، تاکہ موصوف اور صفت کی پوری بحث آپ کو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے۔